کی تعریف کر رہے ہو، یہ تو منافق ہے۔ اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا ہے کہ یہ منافق کا جنازہ نمازہ ہے، میں نہیں آتا۔ تو لوگوں نے کہا قبلہ کیسے منافق ہے یہ، ہر لوگ کی زبان پر اس کی تعریف ہے۔ تو آپ نے فرمایا آپ ایک ہمسائے کے ساتھ، اپنے ایک پڑوسی کے ساتھ ایک محل سے گزرے، ایک بڑا عالیشان محل تھا، ایک رئیس کا محل تھا، تو جو آپ کے ساتھ تھا وہ محل کو دیکھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا محل کو مت دیکھ، کیونکہ جس رئیس نے یہ محل بنایا اس میں فضول خرچی کی ہے۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری اللہ تبارک و تعالیٰ کے کامل اولیاء میں سے گزرے ہیں۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 تھیلیاں اشرفیوں کے لے کے آیا اور آپ کی خدمت میں پیش کی۔ عرض کی قبلہ یہ میرے والد صاحب کی حلال پاکیزہ روزی میں سے آپ کے لیے ہدیہ ہے، آپ اپنے گھر کے اخراجات کے لیے خرچ کریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرا جو آپ کے والد کو دین پہنچانا تھا، اس کو راہ راست پہ لانا تھا، اللہ کے راستے پہ لانا تھا، وہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے تھا، نہ کہ اس دولت کے لیے۔ اس کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، کوئی غرض نہیں، آپ اس دولت کو لے جاؤ۔ پھر ایک بار اس واقعے کا پتہ جب آپ کے صاحبزادے کو چلا، جب آپ کے بیٹے کو پتہ چلا، سیدنا سفیان ثوری آپ کے صاحبزادے کو پتہ چلا، تو اس نے عرض کی قبلہ بابا جان آپ وہ اشرفیاں اسے لے کے مجھے دے دیتے، میں نادار ہوں، میرا عیال بڑا ہے، میرے کو ضرورت پڑتی، میں اپنے گھر کی اخراجات میں خرچ کرتا۔ تو حضرت سیدنا سفیان ثوری نے عرض کی کہ بیٹا یہ جو ہم مال ہے، یہ دنیا کو، ہم دین کو دنیا کے عوض نہیں بھیجتے۔ اگر وہ مال خود تجھے دیتا تو تیرے لیے حلال ہوتا کہ تو خرچ کرتا، اگر میں اس سے لے کے آپ کو دیتا تو یہ میرا مطلب یہ دین کے بدلے معاوضہ لے کر آپ کو دینا تھا۔ اس بات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر دین پہنچانا ہے تو خالص اللہ کی رضا کی خاطر پہنچائیں، کوئی غرض کوئی لالچ نہ رکھیں۔ اگر ہم کوئی غرض کوئی لالچ رکھیں گے تو ہماری جو کلمات ہیں، ہماری جو نصیحتیں ہیں، وعظ ہے، باتیں ہیں، حدیثیں ہیں، جو ہم ان کو سمجھائیں گے وہ ان کے پلے نہیں پڑے گی، کیونکہ وہ ہم ان سے معاوضہ لے کر دے رہے ہیں۔ ایک شخص حضرت سیدنا سفیان ثوری کے پاس آپ کے پاس تحفہ لے کے آیا، آپ کو تحفہ آ کے دیا، قبلہ یہ میری طرف سے حقیر تحفہ ہے۔ تو آپ نے وہ تحفہ لینا ناپسند کیا اور وہ آپ نے تحفہ نہیں لیا۔ تو اس شخص نے کہا قبلہ اگر آپ مجھے کوئی نصیحت کرتے، آپ نے تو مجھے کوئی ابھی تک نصیحت نہیں کی، میں ابھی آپ کے پاس آیا ہوں، پہلی بار ملا ہوں، اگر آپ مجھے کوئی نصیحت کرتے پھر یہ بات بنتی کہ یہ میں جو آپ کو تحفہ دے رہا ہوں نصیحت کے بدلے دے رہا ہوں، آپ نے تو ابھی تک مجھے کوئی نصیحت ہی نہیں کی، لہٰذا یہ میں آپ کو دے رہا ہوں، اب لے لیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر میں تم سے لے لوں گا اور باقی جو دوسرے ہیں، تمہارے ساتھی ہیں، اہل عیال والے ہیں، علاقے والے ہیں، ان کو نصیحت کرتا ہوں تو ان کی بنسبت میری رغبت تیرے سے زیادہ ہو جائے گی اور تیری محبت میرے دل میں بڑھ جائے گی، اسی کا نام دنیا ہے، اور اللہ سے میری دل ہٹ جائے گی، اللہ اور میرے رب کے درمیان میں تیری محبت حائل آ جائے گی، تیرا خیال آ جائے گا، تو یہ دنیا ہے، ہمیں دنیا کی کوئی چیز ضرورت نہیں۔ ایک شخص آپ کے پڑوس میں سے، ہمسائے میں سے وفات کر گیا، تمام پڑوسی اس کی تعریفی کر رہے تھے، فلاں ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، سچا تھا، ایماندار تھا، اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے۔ تو سیدنا سفیان ثوری آپ جب اس کے جنازے میں پہنچے، آپ نے دیکھا کہ ہر کوئی شخص اس کی تعریف کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ آپ اس کی تعریف کر رہے ہو، یہ تو منافق ہے۔ اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا ہے کہ یہ منافق کا جنازہ نمازہ ہے، میں نہیں آتا۔ تو لوگوں نے کہا قبلہ کیسے منافق ہے یہ، ہر لوگ کی زبان پر اس کی تعریف ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ دنیا سے اتنی وابستگی تھی کہ اس کے جانے کے بعد دنیا والے بھی اس کی تعریف کر رہے ہیں، دنیا کے لوگوں کے اندر اس کی محبت ہے، تو یہ یعنی دنیا ہے، تو یہ دنیا سے اس کی دل لگی تھی، یہ مومن نہیں تھا، یہ دنیا سے اس کی دل تھی، اسی لیے دنیا والے اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کے اولیاء صالحین بندے دیکھو کیسے کیسے انسانوں کو نصیحت کر کے اپنے رب سے ملاتے ہیں۔ آپ ایک ہمسائے کے ساتھ، اپنے ایک پڑوسی کے ساتھ ایک محل سے گزرے، ایک بڑا عالیشان محل تھا، ایک رئیس کا محل تھا، تو جو آپ کے ساتھ تھا وہ محل کو دیکھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا محل کو مت دیکھ، کیونکہ جس رئیس نے یہ محل بنایا اس میں فضول خرچی کی ہے، بہت زیادہ قیمتی خرچ کی ہے، زیادہ پیسہ خرچ کیا ہے۔ اگر یہ پیسہ زیادہ خرچ کیا ہے، اتنا پیسہ اس نے دنیا کی چیز میں لگایا ہے جو کہ فانی ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، اس کو یہاں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔
اگر یہی پیسہ غریب، مسکین، فقراء، یتیمیوں میں خرچ کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتا۔ اس لیے فضول چیز محلوں کو دیکھنا بھی گناہ ہے، اس کو نہ دیکھو۔ یعنی اولیاء اللہ ہر چیز سے ہمیں درس دیتے ہیں، ہر چیز سے ہمیں سبق دیتے ہیں، ہر چیز سے ہمیں نصیحت دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صالحین کی صحبت اور ان کی ہر نصیحت اور ان کی ہر بات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔